قرض سے نجات کی نبوی دعائیں۔ پہلی دعا، بسم اللہ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ وعبدہ ورسولہ محمد الذی لا نبی ولا رسول ولا معصوم بعدہ وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی۔ شروع اللہ کے نام سے، اور اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو محمد پر جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ خیر والے ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اور جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول اور نہ ہی کوئی معصوم، اور انہوں نے اپنی خواہش کی بنا پر کلام نہیں فرمایا بلکہ اللہ کی وحی کے مطابق کلام فرمایا۔ اسی وحی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قرض سے نجات کی کچھ دعائیں سکھائی ہیں۔ توجہ، تحمل اور تدبر کے ساتھ وہ دعائیں سنیے اور سنائیے، پھر اس یقین و ایمان کے ساتھ انہیں اپنائیے کہ یہ اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بمطابق وحی سکھائے گئے الفاظ ہیں، بس ان میں خیر ہی خیر ہے۔ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور یاد رکھیے کہ خود ساختہ دعاؤں، چلوں اور ذکر و اذکار سے بچنا ہے، اور صحیح ثابت شدہ ذکر و اذکار کے الفاظ، تعداد اور اوقات میں بھی اپنی طرف سے کوئی تبدیلی، کمی یا زیادتی کرنا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت سے تجاوز ہے، جس میں قطعاً کوئی خیر نہیں، خواہ لوگ ایسے کاموں کو کتنا ہی اچھا سمجھاتے ہوں۔ آئیے نبی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سیکھتے ہیں۔ یہ دعا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کثرت سے فرمایا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں فکر اور غم سے، اور عاجزی اور سستی سے، اور کنجوسی اور بزدلی سے، اور قرض کی شدت اور غلبے سے، اور لوگوں کے مجھ پر غالب ہو جانے سے۔ صحیح البخاری میں ہے یہ حدیث کا نمبر 6002، کتاب الدعوات، باب 35۔ الحمدللہ اس حدیث شریف کی مختصراً شرح بھی بیان کی جا چکی ہے، جس کا عنوان ہے کیا آپ ان صفات اور حالات سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں؟ شرح والے بیان کا ربط یعنی لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، اسے بھی ضرور سنیے، انشاءاللہ خیر کا ہی سبب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔